بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ تولج اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتے ہیں دن کو فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں زندہ کو من المیت، مردہ میں سے، وتخرج المیت، اور اللہ تعالیٰ مردے کو نکالتے ہیں من الحی، زندہ میں سے، وترزق من تشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن لوگ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کی طرف سے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ ڈرو تم اللہ سے، صحیح طور پر ڈرنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، آپ فرما دیجئے اگر تم چھپا کے رکھو، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یوم تجد، جس دن پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عاملت، اس چیز کو جو اس نے عمل کیا، من خیرن، نیکی میں سے، محضرن، حاضر پائے گا، جس دن ہر نفس جو کچھ اس نے نیکیوں میں سے اعمال کیے ان کو حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو کوئی اس نے برے اعمال کیے ان کو بھی حاضر پائے گا، تود لو ان بینہا، وہ آدمی پسند کرے گا اس بات کو کہ بے شک اس کے درمیان، وبینہ، اور اس کی برائی کے درمیان، امدم بعیدا، ایک لمبا فاصلہ کر دیا جائے، ایک لمبی مسافت ڈال دی جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔
یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں اس چیز کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ملک کو لیتے بھی ہیں اور ملک کو دیتے بھی ہیں۔ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہی دینا، بادشاہی چھین لینا، عزت دینا، ذلت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تم رات دن مشاہدہ کرتے ہو۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جون کے مہینے سے دن گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، منٹوں کے حساب سے وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر دسمبر کے مہینے سے دن منٹوں کے حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، رات میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب دن بڑھتا ہے رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب رات بڑھتی ہے تو دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ رات دن کا گھٹنا بڑھنا یہ تو ہر بندے کے مشاہدے میں ہے۔ تو وہ ذات جو دن اور رات کو گھٹانے اور بڑھانے پر قادر ہے، وہ ملک لینے اور ملک دینے پر بھی قادر ہے۔ ایسی ذات کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان کی، فرمانے لگے تخرج الحی من المیت۔ اللہ تعالیٰ تو زندہ کو مردہ میں سے نکال دیتے ہیں، جیسے نطفہ بے جان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مردہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ میں سے نکال رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، اللہ اس پر بھی قادر ہیں۔ بالکل اسی طرح حقیقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کافر کی اولاد میں مومن پیدا کر دیتے ہیں۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو گویا مردہ کے گھر میں زندہ کو جنم دیا گیا۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو بھی نکال دیتے ہیں، جیسے انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکلتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ مرغی ہے، زندہ ہے، انڈا دیتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ مثال ہے، اسی طرح حقیقی موت بھی مراد ہے کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کافروں کو پیدا کر دیتے ہیں، ایمان والوں کی اولاد میں کافر جنم دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر سے بڑھ کے تو کسی کی شان نہیں ہوتی نا، لیکن ان کا بیٹا کنعان کافر ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بڑے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ جاہلوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے کیسے چل رہا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق بھی دیتے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ ابو سعود نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں بغیر حساب کا جملہ 3 معنوں میں آیا ہے۔
یہ جو بغیر حساب لفظ استعمال ہوتا ہے، جملہ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن کریم میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ کہ بے شمار، ان گنت، بے حساب بے کتاب، کہ حساب میں ہی چیز نہیں آ رہی، جیسے قارون نام اس کا منور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا لیکن منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال اتنا دیا کہ خود اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حساب لگانے کے لیے کبھی بیٹھتا، حساب لگاتے 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 تھک جاتا، یہ کہہ کر چھوڑ دیتا کہ جتنا ہے ہونے دو، جتنا اور آتا ہے آنے دو۔ یعنی اپنے مال کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ تو ایک معنی بغیر حساب کا یہ ہے کہ بے حد و شمار، بے حساب و بے کتاب، اس معنی میں بھی یہ جملہ استعمال ہوا۔ اور کبھی کبھار یہ جملہ استعمال ہوتا ہے بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آرام اور سکون سے بیٹھے ہیں، دولت بڑی وافر مقدار میں ملتی ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ وہ اس قدر محنت کرتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، مگر رات کو گھر کے افراد کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دولت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر محنت اور مشقت سے ملتی تو مزدور کو سب سے زیادہ ملتی، جو صبح سے شام تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک معنی بغیر حساب کا ہے بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے چیز کا ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو بغیر محنت کے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حلال طریقے سے عطا کرنا چاہیں تو حلال طریقے سے دے دیتے ہیں، حرام طریقے پر کوئی کمانا چاہے تو اسے حرام بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے پر بھی کماؤ گے، کل قیامت کے دن حساب اس کا دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے حساب دینا ہے، بس اب جو بھی کماؤ گے اسی ذہنیت کے ساتھ کمانا کہ ہم نے حساب دینا ہے، خود ہی حلال کمانے شروع کر دو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، کزن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جب وہ شہید ہوئے تو ان کے مال کا حساب لگایا گیا۔ مال میں زمینیں بھی تھیں، مکانات بھی تھے، تقریباً 6 کروڑ درہم کی مالیت بنتی تھی اس زمانے میں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں اس کو یوں بھی دیتے ہیں، ایمان کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع کو بلا کر فرمایا یہ ہمارا ساتھی ہے، میں اس کو تمہارا بھائی بناتا ہوں، تم نے اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت انشاءاللہ میں اس کو باقاعدہ اپنی جائیداد میں شریک بناؤں گا۔ انہوں نے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا، روٹی بھی ان کے گھر سے آتی تھی، چند دن ان کے گھر سے کھاتے رہے، چونکہ تاجر آدمی تھے تو تجارت شروع کر دی۔ تھوڑی سی مدت کے بعد شادی بھی کر لی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو 4 بیویاں تھیں۔ جب وفات ہوئی تو 4 بیویاں ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند صاحب اولاد ہو، چاہے اس میں ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو،
تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. ایک بیوی ہوں، 2 ہوں، جتنی بھی ہوں، 3 ہو یا 4 ہوں، 8واں حصے میں بیوی، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، وہ 8ویں حصے میں شریک ہوتی ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کا 8واں حصہ جب 4 بیویوں پر تقسیم کیا گیا تو ہر ایک بیوی کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے اس زمانے میں. اب آپ حساب لگائیں کتنا خزانہ ہوگا. لیکن وہ لوگ حلال طریقے سے کماتے تھے. حلال طریقے سے کوئی کمانے کا کام شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. حرام کمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے، بغیر محنت اور مشقت کے مال اسے بھی دے دیتے ہیں. تو جو جتنی دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے. تو یہ بغیر حساب کا دوسرا معنی ہے کہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے چیز مل رہی ہے. پھر بغیر حساب کا تیسرا معنی یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے چیز کا عطا ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ مال ہماری بخشش ہے. بخشش دی جاتی ہے نا دنیا میں، جس کو ٹپ کہا جاتا ہے. یہ تمہیں جو ہم نے بادشاہی دی ہے، مال عطا کیا ہے، یہ ہماری بخشش ہے. سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا کا حکمران ہے، وقت کے پیغمبر ہیں. فمنن او امسک، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اپنے پاس رکھو، چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، بغیر حساب. آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو بغیر حساب کا جملہ ہے، یہ 3 معنی میں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہر جگہ دیکھنا پڑے گا کہ بغیر حساب کا یہاں کون سا مطلب بنے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہود کافر ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل بھی کرتے تھے. الذین یأمرون بالقسط، یأمرون الناس بالقسط، لوگوں میں سے جو انصاف کا، بھلائی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی وہ مار دیتے تھے. تو پھر اے مومنو تمہارے اندر کوئی غیرت ہونی چاہیے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو مومنوں کے سوا پھر تم کسی غیر مومن کو دوست نہ بنانا. اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں سے ہی دوستی رکھنا، ان کافروں سے دوستی نہ لگانا. یعنی ایمان والوں کو ایمان والوں سے دوستی کا حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کی تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے محبت قلبی، جس کو موالات بھی کہتے ہیں. محبت قلبی، یہ تعلق اور محبت کافروں کے ساتھ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 6 پارے میں آپ کے سامنے آیت آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں. اور جو تم میں سے کوئی ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار ہوگا، یعنی یہودی شمار ہوگا، عیسائی شمار ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. اور اس سے بھی اگلے رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی نا، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو دوست بھی نہ بنانا، والکفار اولیاء، اور دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بنانا جو ان کے علاوہ ہیں. تو کسی بھی قسم کا کافر ہو اس کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان کی کافر سے زیادہ دوستی ہے اور مسلمان سے لڑائی ہے، دشمنی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
آپ سعودی شہزادوں کا حال دیکھ لیں کہ اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے انہوں نے لاکھوں کے قریب، لاکھوں سے بھی زائد اپنے ملک کے اندر امریکن فوجی رکھے ہوئے ہیں، سارا خرچہ بھی خود برداشت کرتے ہیں، لیکن کافروں کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اعتماد کر کے، دوستی جو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ مسلمان دن بدن پستی کی جانب جا رہے ہیں، دن بدن پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ کفار کی سازشوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ اہل حکمرانوں کے منصب حکمرانی پر فائز ہو جانے کی وجہ سے مسلمان دن بدن پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، ایک تو وہ ان کا نہیں، اور اگر یہ اس کے استعمال پر تھوڑی بہت حد تک قادر ہیں بھی تو ان کو اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس جانب توجہ بھی نہ کر سکیں جہاں یہ توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپس کے مسائل میں ان کو اتنا الجھاؤ، اتنا لڑاؤ اور اتنا ان کو پریشان کرو کہ ان کو کسی اور جانب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ جن لوگوں نے امریکہ کے خلاف لڑنا تھا، رشیا کو آنکھیں دکھانی تھیں اور چائنا سے انہوں نے دشمنیاں مول لینی تھیں، لڑائیاں کرنی تھیں، کیونکہ سارے کافر ہیں۔ جنہوں نے اسرائیل سے پنگا لینا تھا وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا۔ آپ کے ملک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ہمسایہ ملک میں بمباری کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں سے فوجی آتے ہیں، آپ کے بارڈر کے اوپر کھڑے فوجیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے جہاد کی قیادت کرنی تھی وہ ان معاملات میں الجھ گئے ہیں۔ الجھانے والوں نے الجھایا ہے، نہ سمجھ قیادت کی وجہ سے مسلمان اس قسم کے نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کی صورتحال ہے، صرف ہمارے خطے کی نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر کچھ زیادہ ہی بے برکتی کے اثرات طاری ہو چکے ہیں، کیونکہ اجتماعی طور پر قوم سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہے، اب بات کو سمجھ نہیں پاتی، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ پاتی۔ تو کفار سے دوستی کرنا اور مومنوں سے جھگڑا کرنا یہ ایمان والوں کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ مومن کا دوست مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اس لیے کافروں سے ہر ممکن اپنے آپ کو دوستیوں سے بچائیں، وہ کافر کسی بھی طرح کے ہوں، آپ کے ملک میں رہتے ہوں یا ملک سے باہر کے ہوں۔ کافر کے اوپر اعتماد کرنا، کافر کے اوپر اپنا انحصار کرنا، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں پڑھے لکھے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کبھی منشی بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ نظام کے اندر آ کر گڑبڑ کریں گے۔ اور آج کی دنیا میں مسلمان کا تصور یہ ہے کہ ان کو اپنا معاشی پورا قلمدان دے دو، ان کو وزارتیں دے دو، کیونکہ یہ معیشت کو چلانا جانتے ہیں، ان کو دفاع کا وزیر بنا دو، وزارت دفاع ان کے حوالے کر دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے جنگ کیسے لڑنی ہے۔ تو آج کی دنیا میں اسلام اور کفر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس معاملے میں ایکسپرٹ ہے، اس کو فلاں چیز دے دو، بس۔ اب وہ کل کو آپ کی جڑیں کھوکھلی کر کے چلا جائے،
آپ کا نقصان ہوگا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑنا، اور ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ایمان ہوتا تو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ بھی نہ ڈسے جاتے، لیکن یہ تو کئی مرتبہ ڈسے جا رہے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے نا کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کس لیول پہ جا کے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قوم کو سمجھ آئے گی تو حکمرانوں کو سمجھ آئے گی۔ یہ غلط نظریہ ہے کہ حکمرانوں کے بارے میں بد دعائیں کریں اور اپنے بارے میں دعائیں کریں۔ آپ ہی میں سے حکمران بنے ہیں۔ اس دفعہ الیکشن کے اندر جیتنے والے کتنی بڑی تعداد میں افراد ایسے ہیں جو عوامی نمائندے ہیں۔ عوامی نمائندے ہیں نا، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پہلی مرتبہ وہ اسمبلی کے فلور پہ جا کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہی جا کر اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ بندی کی قرارداد پیش ہونے لگی تھی اس کی مخالفت کر دی۔ تو یہ عوامی نمائندوں نے کی ہے جا کے۔ عوامی نمائندوں کا یہ حال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام درست نہیں ہے، یہ عوام درست ہوتی تو حکمران بھی درست ہوتے۔ آج بھی قوم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا کر لے تو آئندہ آنے والے حکمران درست ہوں گے، کیونکہ وہ اسی قوم سے حکمران چنے جائیں گے۔ تو جب قوم نہیں ٹھیک نہیں ہونا تو حکمرانوں کو ٹھیک کیسے کریں گے آپ؟ تو حکمرانوں کے خلاف بد دعائیں کرنا، ان کو لعن طعن کرنا، ان کو یہ وہ کہنا، بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکتا رہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو نصوص قطعیہ موجود ہیں، خدا تعالیٰ کے واضح طور پر جو احکامات ہیں، ان سے تو روگردانی نہ کرو نا۔ کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کسی بات کے 2 یا 4 مطلب ہو سکتے ہیں، وہاں تو کوئی گنجائش، چلو آپ کہہ بھی دو کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس سے یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، تو یہاں تو کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ واضح طور پر فرمایا یہودی اور عیسائی دوست نہ بناؤ، بات ختم ہوگی۔ پھر کوئی شخص اس طرز عمل پر تنقید کرے تو اس کو آپ اٹھا کے جیلوں میں بند کر دو، پابند سلاسل کرو۔ یہ پچھلے دنوں خبر آئی، سعودی حکمرانوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے مسجد نبوی کے امام کو تقریباً 7 سال کے بعد جیل میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ مسجد نبوی کے امام ہیں۔ کس جرم میں سزا ہوئی؟ شاہی حکمرانوں کے خلاف تنقید کی ہے، یہ جرم ہے۔ اور یہ کوئی ایک آدھا واقعہ نہیں، 20 واقعات ہیں اس قسم کے، 20 واقعات۔ منبر اسی کے حوالے کیا جاتا ہے جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو۔ صرف شاہ کا وفادار نہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو، اس کے حوالے منبر ہوتا ہے۔ اس لیے ان منبروں سے اٹھنے والی آواز میں بھی دم خم نہیں رہتا۔ یہ سمجھنے والی باتیں۔ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کی دعا، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، امام کعبہ کے منصب پر یا ان کی جائے نماز پہ مصلی پہ تنقید نہیں ہے، ایک سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کی بھی تو بادشاہی مسجد ہے، تو بادشاہی مسجد کے امام کی آپ کے نزدیک کیا ویلیو، کیا اوقات ہے؟ آپ کے بھی ملک میں بھی بادشاہی مسجد ہے نا، اس وہاں کے امام صاحب، وہاں کے خطیب صاحب گورنمنٹ کے ملازم ہیں، گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ یا یہ ہندوستان والے دیکھ لیں، ہندوستان والوں کو بھی زیادہ پتہ ہوگا، پنجاب کے جو کیا ہیں، ان کے جو شاہی امام ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے ان کی؟ پروٹوکول ملتا ہے، منصب ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں تو قدر نہیں ہوتی نا۔ لوگ تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لوگوں کو پتہ ہے
کہ جو شاہی فرمان آئے گا وہی بیان کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی حیثیت وہاں کے علماء کی ہے، وہاں کے ممبر کی یہ حیثیت ہے۔ تو اس لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں۔ لوگ بسا اوقات بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نے ان کی غلط فہمی کی اصلاح کی ہے، پھر بھی کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر وہ دوبارہ پوچھ لیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو کفار سے دوستی اور تعلقات سے اسلام نے واضح طور پر منع کیا ہے۔ قلبی دوستی کسی بھی کافر سے جائز ہے ہی نہیں، ممنوع ہے۔ مدارات ہیں کہ ظاہری طور پر خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، کافر تمہارے پاس آیا ہے تو اس کا اکرام کرو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ کسی کے مسلمان ہونے کی توقع ہے تو خوش اخلاقی سے پیش آؤ، یا کوئی کافر ظالم ہے، حاکم ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن نفع حاصل کرنے کے لیے، مالی مفادات کے لیے دوستیاں، تعلقات جائز نہیں ہیں، دلی محبت جائز نہیں ہے۔ ظاہری طور پر خوش اخلاق ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن قلب میں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو، دلی محبت، دلی ہمدردی ہمیشہ مسلمان سے ہو، مدارات ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جسے مواسات کہا جاتا ہے۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے مالی ہمدردی۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے نا مواسات کے بارے میں، کہ کافروں کے ساتھ مالی ہمدردی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، فی الدین، دین کے معاملات میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ انصاف والا سلوک کرو۔ یعنی وہ کافر جو دین کے معاملات میں لڑتے نہیں ہیں، گھروں سے بے دخل نہیں کرتے، ان کے ساتھ مالی ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو کوئی کافر ایسا ہو جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتا نہ ہو، اچھے انداز میں رہتا ہو، تو اس کافر کے ساتھ اچھے انداز میں رہا بھی جا سکتا ہے، اس کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن صدقات واجبہ اس کو نہیں دیے جا سکتے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو کافر دین کے معاملات میں جھگڑا کرے گا، اس کے ساتھ مواسات جائز نہیں، مالی ہمدردی جائز نہیں، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پھر جس نے اس قسم کی کارروائی کی، یعنی کافروں کے ساتھ قلبی تعلق قائم کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی جانب سے پھر اس کو کچھ نہیں ملنے والا، یعنی اللہ کے دربار میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، کوئی دلیل اس کی نہیں سنی جائے گی، الا ان تتقوا منہم تقات، ہاں ڈرنا ہے تو صحیح طریقے پر ڈرو، جو ڈرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور انداز والا معاملہ کریں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یعنی اپنے آپ سے ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بروقت مطلع کر دینا، آگاہ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی شفقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے وارننگ دی ہے کہ سمجھ جاؤ بات کو۔ کرنا چاہتے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں،
بغیر معافی کا موقع دیے ہوئے سارے بدلے لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ مہربان ہے۔ شفقت اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، واپس سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ پھر تم سے خود ہی سوال کر لیں گے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزار کے آئے ہو، کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ واضح طور پر کہہ دیں اگر تم کسی چیز کو چھپا کر رکھو، مثال کے طور پر جو چیز تمہارے دل میں ہے تم نے اس کو چھپا لیا، کافر سے محبت دل میں موجود ہے لیکن تم نے اس کو چھپایا ہوا ہے، او تبدوہ، یا کافر کی اس قلبی محبت کو تم ظاہر بھی کر دیتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تو دونوں کو جانتا ہے، ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے، اس چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہے۔ اس لیے مومن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرنی چاہیے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ اللہ کے علم میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے نا کہ بھی خدا کا علم کیسا ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے یعلمہ اللہ، اللہ کے علم میں ہے بات، تو اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کے علم کے اندر ہے۔ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے علم میں ہیں، وہ مخلوقات کیا کچھ کرتی ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ان مخلوقات کو ہر اعتبار سے جاننا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح زمین کی صورتحال ہے، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں اللہ جانتے ہیں، ہر مخلوق کی کیا کیا کیفیات ہیں اللہ سبھی جانتے ہیں، وہ مخلوقات کیسے کیسے دنیا میں وقت گزارتی ہیں اللہ کو معلوم ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، ذرے ذرے کا علم بھی اللہ کو ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج بھی نہیں، اور اللہ کی قدرت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں، ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہیں تو کر نہ سکیں، وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر نفس پائے گا ما عاملت، جو کچھ اس نے عمل کیا، من خیرن، نیکیوں میں سے، محضرہ، سامنے موجود ہوگا، حاضر ہوگا، یعنی اس نے جو بھی نیکی کی قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی۔ وما عملت من سوء، جو کوئی اس نے برا کام کیا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں ہمارے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، بادام کھانے پڑتے ہیں، پھر بہت سارے کام ہم نے کیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے، اور یہ بھول جانا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن جو یاد رکھنے والی بات ہو اس کو بھول جانا یہ نعمت نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ جو بھلا دینے والی باتیں ہوں ان کو بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظوں کو اتنا قوی کر دیں گے کہ دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہوگا سب یاد آ جائے گا۔ اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے، اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ کے اندر پڑھ کے سب اس کو پڑھیں گے بھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ، پھر مجھے بتاؤ کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کی کسی نے۔ تو اللہ تعالیٰ پڑھانا لکھانا چاہے نا تو دنیا کے ہر بندے کو پڑھا لکھا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے دین کے علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے
اگر دنیاوی علوم اور فنون کسی کے رہ جائیں، اللہ سے مانگ لو، اللہ وہ بھی دے دیں گے، بغیر محنت اور بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے دے دیں گے، دنیا والوں سے آگے تمہیں منتقل کر دیں گے۔ دنیا والے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جہاں پہنچتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والا ان سے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو علوم دینا چاہیں علوم بھی دیتے ہیں، فنون دینا چاہیں فنون بھی دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے برابر کر دیں گے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی دوسرے کو کہ بھی میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے سنانا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جس نے دنیا میں نحو صرف پڑھی وہ بھی پڑھ لے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، جس نے نہیں پڑھی اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جس نے دنیا کے اندر عربی زبان میں کبھی سلام بھی نہیں کیا، کل قیامت کے دن عربی زبان وہ بھی پڑھ لے گا اور بڑی روانگی کے ساتھ پڑھے گا۔ جس طرح اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد گفتگو کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن انسان ویسے گفتگو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، جواب دے گا، زبان بولے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال انسان کو عطا کریں گے تو پھر سوال بھی کریں گے کہ بتاؤ بھئی میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں کی؟ آدمی کہے گا اللہ یا رب، اے میرے رب کوئی زیادتی نہیں ہے، میں نے جو نیکی کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو بدی کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ذرا پڑھو اس کو، 2-4 صفحے پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندو، میرے فرشتوں نے کوئی لکھنے میں تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہیں گے بھئی نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن جب برا آدمی اپنے برے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو قرآن کریم کا یہاں پہ جو طرز عمل ہے وہ یہ بتلا رہا ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس آدمی کے درمیان اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان لمبی مسافت ڈال دی جائے۔ یعنی وہ آدمی یہ پسند کرے گا کہ میرے اور میرے نامہ اعمال کے درمیان ایک لمبا چوڑا فاصلہ ہو، یہ مجھے نظر ہی نہ آئے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے، مگر ہو کچھ بھی نہیں سکتا۔ یہ نامہ اعمال تو اس دن گلے کا ہار بن جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے اللہ تمہیں آج ڈرا رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخالفت اور عذاب سے تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ڈرانا بھی اللہ کی شفقت کی وجہ سے ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، چھوڑ دو یہ غلط کام نہ کرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ اس کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہیں بروقت ساری کی ساری چیزیں بتا دیں، ہر ایک کے انجام سے خبردار کر دیا۔ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، تو اللہ نے تمہیں خبردار کیا ہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے پہلے سے ہمیں بتا دیا، لیکن اگر نہ بھی بتاتا تو معاملہ یوں ہی ہونا تھا، لیکن پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا کہ ہمیں پتہ نہ ہوتا اور پھر آگے معاملات ہو جاتے، پھر بندے کہہ سکتے تھے بھی ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس لیے سمجھنے والے سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈرا لیں، اللہ سے ڈر جائیں، نیک اعمال کی توفیق میں لگ جائیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں اور پھر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بتا دیں، میں انشاءاللہ وہ جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، تولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں،
وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، وتخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ ہی مردہ کو زندہ میں سے نکالتے ہیں، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کسی کافر کو دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کی طرف سے پھر کوئی چیز نہیں ملے گی، الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ تم ڈرو ایسے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپا کے رکھتے ہو، مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ، یا تم اس کو ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس دن ہر آدمی پائے گا ہر اس عمل کو جو کچھ اس نے نیکی میں سے کیا وہ بھی حاضر ہوگا، اور جو کچھ اس نے برا کام کیا وہ بھی حاضر ہوگا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن برا آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔